ناول یوں مل گئے راستے، رائٹر ہمایل کاظمی، ایپیسوڈ نمبر 5۔ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آنکھ میں بود نہ ہو دل میں سمندر رکھنا، کل گئے گزرے زمانے کا خیال آئے گا، آج اتنا بھی نہ راتوں کو منور رکھنا۔ اپنے آشفتہ مزاجی پہ ہنسی آتی ہے، دشمنی سنگ سے اور کانچ کا پیک کر رکھنا۔ آس کب دل کو نہیں تھی تیرے آ جانے کی، پر نہ ایسی کہ قدم گھر سے نہ باہر رکھنا۔ ذکر اس کا ہی صحیح بزم میں بیٹھے ہو فراز، درد کیسا بھی اٹھے ہاتھ نہ دل پہ رکھنا۔ صوفے پر آرام دہ حالت میں بیٹھے، پاؤں کو سامنے ٹیبل کے رکھے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے، سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس جس کے کف کہنیوں تک فولڈ کیے گئے تھے، انگلیاں مہارت سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ نگاہیں اٹھائے اس نے تحمل سے ساری میل پڑھی اور سینڈ کے بٹن پہ کلک کر دیا۔ اپنی طرف سے وہ کام مکمل کر چکا تھا، اب انتظار تھا نتیجہ کا۔ گردن موڑ کر اس نے دائیں جانب دیکھا جہاں پاپ کارن کا باؤل گود میں رکھے وہ سامنے چلتی فلم میں محو تھی۔ لیپ ٹاپ ساتھ ٹیبل پہ رکھتے وہ تھوڑا اس کے قریب کھسکا، بازو پھیلا کر اس کے کندھے پر رکھ دیا جو ایک نظر اسے گھورتی، پھر فلم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دمید نے مسکراہٹ دبائی۔ تم کیا ہر وقت مار دھاڑ والی فلمیں دیکھتی رہتی ہو؟ کوئی رومانٹک فلم دیکھو تاکہ تم پہ کوئی اچھا اثر ہو۔ اسکرین پہ چلتی ایکشن فلم پہ اس نے تبصرہ کیا۔ اسی لیے نہیں دیکھتی، کہیں آپ پر ان کا اثر نہ ہو جائے۔ پاپ کارن منہ میں ڈالتے وہ خاصی بے نیازی سے گویا ہوئی۔ تم بیویاں صدا کی ناشکری ہوتی ہو، محبت کرنے والے شوہر کی بالکل قدر نہیں کرتی، شکایتی انداز میں کہتے اس نے رابیل کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ دونوں کی نظریں اسکرین پہ چلتے ایکشن سین پر تھے۔ دمیر، اس نے پکارا۔ میں سن رہا ہوں۔ نگاہیں اسکرین کی طرف تھی لیکن سماعتیں پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھیں۔ میری کولیگ نے آج ایک بہت اچھے ڈاکٹر کا ذکر کیا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس ڈاکٹر کے علاج سے اس کی نند کے ہاں 10 سال بعد اولاد ہوئی ہے۔ ہم چلیں کل وہاں؟ دامیر نے سر اٹھا کر اس سے دیکھا جس کی آنکھوں میں امید کی کرن جھلملا رہی تھی۔ خود کو سٹریس دینا چھوڑ تو بیلا، ہم پہلے بھی بہت سے ڈاکٹرز کے پاس جا چکے ہیں اور سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم دونوں میں میڈیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اولاد کا ہونا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اگر اولاد ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی تو آج سب صاحب اولاد ہوتے، لیکن اس کا ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہے بیٹے، یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ تم خود کو مزید اذیت میں مت ڈالو۔ رابیل نے آنکھیں جھکا لی، وہ اس کی پلکوں پہ نمی محسوس کر سکتا تھا۔ دل اس کی تکلیف پر بے چین ہو گیا۔ پر یہ آزمائش بہت سخت ہے، وہ گلوگیر لہجے میں گویا ہوئی۔ اللہ کی سخت آزمائش اس کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہے۔ تم بھروسہ رکھو، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تم دیکھنا ہمارے گھر کا آنگن ہمارے درجن بچوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ درجن بچوں پر وہ روتے روتے بے ساختہ ہنستے۔ یہ دھوپ چھاؤں سا منظر تعمیر مغلے آنکھوں کے رستے دل میں اتارا تھا۔ آپ کام کر رہے تھے، میں نے فلم لگا کر آپ کو ڈسٹرب کر دی، لیپ ٹاپ پر آتی میل کی ٹون پر اس نے بے ساختہ کہا۔ تم نہیں، پر تمہارے آنسو مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اس نے نرمی سے رخسار سے نمی چن لی۔ اس لیے مجھے آپ کے سامنے رونے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم جب بھی رو میرا کندھا ہمیشہ تمہیں میسر ہو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ وہ نروٹھے پن سے گویا ہوئی، وہ کسی رومانوی جملے کی منتظر تھی۔ تم عورتوں کا معاملہ تھوڑا سنگین ہے، خوشی اور غم دونوں میں ہی تم لوگوں کے آنسو نکلتے ہیں، ایسے میں یہ دعویٰ کرنا بے سود ہے۔ اس نے پھر اس کی ناک کو دبایا جو چڑھ کر ہاتھ پیچھے کرتی اسے ہنسنے پر مجبور کر کے۔ سلور رنگ کے لہنگے اور بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے وہ دونوں اس وقت سٹیج پر بجمان زبردستی کے کولگیٹ کا اشتہار بنے دانتوں کی بتیسی باہر نکالے خوش اخلاقی سے سب سے مل رہے تھے۔ میرے جبڑے میں درد شروع ہو گیا۔ نور نے گردن موڑ کے اسے دیکھا جو زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو کس نے کہا اتنی بناوٹی مسکراہٹ سے جانے کو؟ اس نے بھی سب کے خیال سے مسکرا کر جواب دیا۔ منہ تو ویسے بھی ابا کی جوتی سے سوج جانا ہے تو بہتر ہے زبردستی کا مسکرا لو۔ گلی کی آخر میں واقعی یہ شادی ہال دونوں کے ولیمے کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ ولیمہ کی تقریب میں تقریباً 200 بندہ مدعو تھا۔ بچوں کے شور شرابے میں مائیں بمشکل لہنگے سنبھالتی پلیٹوں میں کھانے بھر رہی تھیں۔ دیکھنے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ آدھے سے زیادہ کھانا آخر میں کوڑے دان کی نظر ہوگا۔ اماں باخوش اسلوبی سے مہمان نوازی کے فرائض ادا کر رہے تھے۔ بیڑا تیزی سے دونوں کے لیے اسٹیج پر کھانا لگا رہا تھا۔ تم دونوں کھانا شروع کرو۔ اماں نے دونوں کے لیے ایک ہی پلیٹ میں بریانی ڈال دی۔ نور نے مصطفیٰ کو دیکھا جو شکل سے ہی آوازار لگ رہا تھا۔ کھانا کھاؤ۔ مصطفیٰ نے دیکھا وہ ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی تھی، چاول کے ایک چمچ بھی اس کے خلق سے نہیں اترا۔ عورتیں جس طرح مجھے دیکھ رہی ہیں ایسے میں میرا کھانا تو ناممکن ہے۔ مصطفیٰ نے مسکراہٹ دباتے اس کی روحان سی آواز سنی۔ آپ کھا لیں، اس نے پیشکش کی۔
نہیں، اتنے شور شرابے میں میں نہیں کھا سکتا۔ دونوں اب چپ چاپ لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو پلیٹ میں چاولوں کا پہاڑ کھڑا کیے کھانے کم اور ضیاع کرنے میں زیادہ مشغول تھے۔ گھر میں قدم رکھتے وہ سیدھا کچن میں داخل ہوا۔ فریج سے ٹھنڈی پانی کی بوتل نکالتے اس نے ایسے ہی بوتل کو منہ سے لگا لیا۔ ٹھنڈا پانی گلے سے اترتے ہی اسے سراب کر چکا تھا۔ اندر تک تقویت کا احساس بخشا تھا۔ گردن موڑ کے اس نے پیچھے دیکھا جہاں لیانا کھڑی اس کے فریج کے سامنے سے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے پانی پینا تھا۔ ابوذر نے فوراً سے بیشتر ہٹتے اسے پانی پینے کی اپنی پانی کی بوتل پیش کی جو آدھی سے تھوڑی کم بھری ہوئی تھی۔ نہیں، میں دوسری لے لوں گی۔ آلیانا نے ایک نظر بوتل کو دیکھتے نرمی سے انکار کر دیا۔ فریج سے دوسری بوتل نکال کر شیلف پر رکھی اور گلاس میں پانی ڈالا۔ پانی پی کر اس نے بوتل دوبارہ فریج میں رکھی۔ سوری ابوذر، میں کسی کا جھوٹا نہیں پیتی۔ اس کے منہ سے اپنا نام اسے سب سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا، لیکن فی الحال سبکی کے احساس میں گھیرا وہ اپنے رخسار کو گرم ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اپنی کچھ دیر پہلی والی حرکت پہ زندگی میں پہلی بار بے ساختہ غصہ آ رہا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی بوتل کو ایسے جھوٹا کرنے کی؟ وہ گلاس سے بھی تو پی سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک لفظ جواب دیتا وہ خاموشی سے کچن سے باہر نکل گیا۔ دل میں کہیں ایک تہیہ کر لیا تھا کہ زندگی میں کبھی اب دوبارہ پانی جھوٹا نہیں کرے گا۔ آلیانا نے تعجب سے اس کے سرخ رخسار دیکھے اور کندھے اچکا دیا۔ آسیہ باجی سے بات ہوئی تھی، کہہ رہی تھی کہ اگلے ماہ واپس پاکستان آ رہی ہیں اور آتے ساتھ منگنی کی تقریب رکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ لاؤنج میں ساجد مغل اور خدیجہ بیگم محض گفتگو تھے جہاں آپا اپنی نند کے آنے کی اطلاع دے رہی تھی جو حرم کو جلد از جلد اپنی بہو بنانے کو بے چین تھی۔ منگنی وغیرہ کو رہنے دو خدیجہ، یہ سب فضول کام ہے، ان سے کہو سیدھا نکاح کی تقریب منعقد کریں۔ ساجد مغل کے نزدیک منگنی جیسی رسومات وقت اور پیسے کو ضیاع کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو پیسے ان فضول رسومات میں خرچ ہونے ہیں وہ ان کی نواسی کے بہتر مستقبل کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ پر ابا جی، ابھی بڑی بہن کے ہوتے کیسے چھوٹی کی شادی کروا دو؟ خدیجہ بیگم نے ایک نظر گنما کو دیکھتے ہوئے کہا جو امی کی بات پر غیر محسوس طریقے سے اٹھ کے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں بات کرتا ہوں پھر اس لڑکے سے تاکہ وہ جلدی میری نواسی کو اس انچاہے رشتے سے آزادی بخشے۔ پر ابا جی، کوئی راستہ ہو تو؟ بیٹی کی طلاق کا سوچ کر ہی خدیجہ بیگم کا دل دہل اٹھا تھا۔ راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ راستہ علیحدگی کا ہے۔ ہم کبھی اس خاندان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے اور یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ ساجد مغل کے لہجے میں چودھریوں کے لیے نفرت کے سوا کوئی دوسرا جذبہ نہ تھا۔ وہ ہر صورت گنما اور رشی کا رشتہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ رابیل اور خدیجہ بیگم نے افسردگی اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے انہیں دیکھا جو اپنے فیصلے پر اٹل دکھائی دے رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ احتیاط سے بند کرتے وہ اندر داخل ہوا۔ کوٹ اتار کر اسٹینڈ پہ لٹکایا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گیا، ہاتھ میں پکڑے شاپر کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ باہر سے ابھرتی آوازوں پر اس نے غور کیا جہاں اماں نور کو آرام کرنے کی تلقین کرتی خود دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی پہلی نظر بیڈ پر بیٹھے مصطفیٰ پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جھجک کر چلتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی، سر پر لگی پنیں نکالی، دوپٹہ سر سے اتر کے کندھے پر آ گیا۔ لمبے سیاہ بالوں میں کرلز ڈالے ہوئے تھے، سلور بیڈز بالوں میں لگے اب کی خوبصورتی بڑھا رہے تھے۔ بعد میں یہ سب اتار لینا، پہلے ادھر آؤ۔ آئینے میں ابھرتے عکس کو دیکھا۔ کیوں؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو، جلدی ادھر آؤ۔ مصطفیٰ کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر اس سے دیکھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ اب بغیر کسی بحث و مباحثہ کے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ نے شاپر اٹھا کر اس میں سے 2 برگر اور فرائز نکالے۔ یہ لو۔ ایک برگر نور کی طرف بڑھایا جو آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی یافر خاص حیران کن تھی۔ مجھے ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل لوں، لے لو یہ۔ اس نے جلدی سے برگر پکڑ لیا۔ فرائز دونوں کے درمیان رکھی ہوئی تھی۔ میرے لیے لانے کا خیال کیسے آیا؟ برگر کھاتے اس نے پوچھا۔ اپنے لیے لیتے ہوئے خیال آیا کہ تم نے شادی پر ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے لیے بھی لے آیا۔ اپنا برگر ختم کرتے اس سے ساتھ دیکھا جہاں وہ ابھی آدھا برگر ہی بمشکل ختم کر پائی تھی۔ تم اتنا ایسا کیوں کھاتی ہو؟ میں کون سا کسی سے چھین کر بھاگی ہوں جو جلدی کھاؤں؟ اور آپ کو بھی آرام سے کھانا چاہیے تاکہ کھانا اچھے سے ڈائجسٹ ہو سکے۔ اس کی اطلاع پہ اس نے ابرو چکایا۔ میرا کھانا آرام سے کھانے سے نہیں، ایک کوک کا ٹن پینے سے ڈائجسٹ ہوتا ہے۔ اب وہ باقی بچی فرائی سے انصاف کر رہا تھا۔ تو وہ کیوں نہیں لایا آپ؟ اس نے سوال کیا۔ کیسے لاتا؟ ابا نے جتنے پیسے دیے تھے اس میں اتنا ہی سب کچھ آ سکتا تھا۔ لہجے میں عجیب بے چارگی تھی۔ آپ یہ سب ماموں کے پیسوں سے لائے ہیں؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ کے ابا نور کی اماں کے چچا زاد بھائی تھے، اس رشتے سے وہ انہیں ماموں پکارتی تھی۔ ظاہر ہے میرے پاس پیسے کہاں سے ہیں؟ اسے آرام سے کندھے اچکائے، شرٹ کے بٹن کھولتے وہ الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم چلا گیا۔ نور نے برگر ختم کرتے اپنے لہنگے کے ساتھ والا میچنگ پرس کو کھولا جس میں سلامی کے پیسے موجود تھے۔
یہ آپ رکھ لیں۔ کپڑے تبدیل کر کے باتھ روم سے باہر آتے مصطفیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا جو پیسے ہاتھ میں لیے اس کو دے رہی تھی۔ یہ مجھے کیوں دے رہی ہو؟ آپ رکھ لیں، آپ کو ضرورت آئیں گے۔ اس نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا، غور سے اسے دیکھا، دل عجیب سے انداز میں دھڑکا، سر جھکائے نفی میں سر ہلاتے وہ دھیرے سے مسکرایا۔ میں بے روزگار ضرور ہوں پر بے غیرت نہیں، یہ تمہارے پیسے ہیں، تم ہی رکھو۔ اس کا ہاتھ تھپتھپاتے وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے پودے سے کہو میری نواسی کو طلاق دے۔ ساجد مغل اور لقمان چودھری اس وقت اپنے اپنے 10 مرلے کے گھروں کے دروازوں پہ کھڑے آمنے سامنے آنکھوں میں غیظ و غضب لیے گھور رہے تھے۔ میرا پوتا کہتا ہے جب وہ مناسب سمجھے گا تب دے دے گا۔ لقمان چودھری کے چہرے پر تمسخر تھا۔ آج اتنے سالوں بعد ساجد مغل انہیں بے بس محسوس ہوا۔ ظاہر سی بات ہے تمہارا پوتا تمہاری طرح ہی ذلیل انسان ہے۔ ساجد مغل نے ہنکار بھری۔ زبان کو لغام دو، اپنی خصلتیں ہم پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں کے مابین بڑھتے شور کو سن کر اپنے اپنے گھروں سے یوشی کے پیچھے الیانا اور گنوا نکل کے گیٹ کے پاس آئے جہاں نانا اور دادا آتش فشاں بنے پھٹنے کو تیار تھے۔ کیا ہوا ہے دادا؟ دیکھو اسے، یہ میرا پوتا ہے، میرا بازو ہے، یہ ہر اس زیادتی کا بدلہ لے گا جو تم نے مجھ پر کی ہے۔ الیانا پریشانی سے ساری صورتحال دیکھ رہی تھی۔ ارے جاؤ، تم جیسوں پر زیادتی ہوتی نہیں بلکہ تم لوگ خود دوسروں پر زیادتی کرتے ہو، اپنے گناہوں کا بوجھ دوسروں کے سروں پر مسلط کرتے ہو۔ گنوا نے فوراً نانا ابو کا بازو تھاما جن کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ خبردار، جو اپنے گناہوں کا بہتان مجھ پر لگایا۔ جب بددیانتی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو گناہ قبول کرنے میں کیسے جھجک؟ لقمان چودھری بھی غصے سے بھڑکے۔ بڑے ابا پلیز اندر چلیں، بس کر دیں اب۔ یوشی دادا کے کندھے کو پکڑے اندر لے جانے کی صحیح کرنے لگا۔ ہاں ہاں لے کر جاؤ اسے، اور تم بھی یاد رکھو اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ساجد مغل کو انگلی ٹیڑھی کرنا بھی خوب آتا ہے۔ اگر تم میری نواسی کو عزت سے طلاق نہیں دو گے تو ہم سیدھا عدالت سے رجوع کریں گے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون سی عدالت تم لوگوں کو طلاق دلواتی ہے۔ بڑے ابا غصے اور تفاخر کے ملے جلے انداز سے کہتے اندر بڑھ گئے۔ آلیانا نے بکتے جھکتے ساجد مغل کو دیکھا جو آنکھوں میں انگارے لیے سب کچھ خاکستر کرنے کو تیار تھے۔ گنوا بامشکل خود کو سنبھالتی وہاں کھڑی تھی۔ گھر کا سودا سلف اس بار 30% کم پیسے میں ہوا ہے۔ براق نے چہکتے ہوئے دونوں بھائیوں کو یہ خبر سنائی۔ ضرور تم پھر اس بار ضروری سامان لانا بھول گئے ہوگے۔ براق نے صدمہ کی سی کیفیت میں یوشی کو دیکھا جو ہر اچھی بات پر بھی اس کی غلطی گنوانا نہیں بھولتا تھا۔ جی نہیں، سودا پورا آیا ہے، لیکن اس بار الیانا نے ہر چیز اپنی نگرانی میں لکھی تھی، لہٰذا ہر چیز پوری ہے اور مناسب داموں میں آئی ہے۔ وہ سچ میں ایک قابل لڑکی ہے۔ ابو ذر نے داد دی۔ یوشی نے محض سر جھٹکا۔ باقی بڑے ابا کی دوائیاں اس بار 10,000 کی ہوئی ہیں، ساتھ میں انسولین اور ڈاکٹر کے چیک اپ کا خرچہ۔ براق کاپی پین پکڑے ساتھ ساتھ خرچہ لکھ اور بتا رہا تھا۔ وہ میں ہینڈل کر چکا ہوں، اس کے لیے تم لوگ فکر مند نہ ہو۔ ابو ذر نے تحمل سے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے کہا۔ لیکن یار تم ہر بار کرتے ہو، مجھے ایسے شرمندگی ہوتی ہے۔ تم ہر بار ہم دونوں کا بوجھ بھی اٹھا لیتے ہو جبکہ گھر کی ذمہ داری ہم تینوں کی ہے۔ یوشی کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ تم ان سب چیزوں کی ٹینشن لینا چھوڑو اور اپنے پیپرز پر توجہ دو۔ پڑھ تو رہا ہوں یار ساتھ ساتھ۔ یوشی جاب کے ساتھ ساتھ اپنے CA آخری پیپرز کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ جی، اس لیے 2 بار دینے کے باوجود فیل ہو چکے ہیں۔ براق نے بیچ میں لقمہ دیا۔ زیادہ بکواس مت کرو، میں کون سا شوق سے فیل ہوتا ہوں؟ ہر بار وہی سوال آتے ہیں جو میں نے چوائس پر چھوڑے ہوتے ہیں، ایسے میں میرا کیا قصور ہے؟ ابو ذر اور براق نے مسکراہٹ دبائی۔ جی سارا قصور ہی پیپرز بنانے والوں کا ہے۔ ان کا تو فرض بنتا ہے اگلی بار پیپر بنائیں تو آپ کو ساتھ بٹھا کر بنائیں تاکہ آپ ہر چیز اچھے سے تیار کر سکیں۔ یوشی نے گھور کر اس کے مسخرے پن کو دیکھا۔ الیانا بتا رہی تھی کہ بڑے ابا اور ساجد انکل کی لڑائی ہوئی تھی۔ ابو ذر اب سنجیدہ ہوا۔ اس لڑکی کو پہلی فرصت میں گھر سے نکالو، کوئی بات اس کے پیٹ میں نہیں رہتی۔ یوشی غصے سے بھڑکا۔ کیا الیانا کو یہاں سے بھیجنے سے مسئلہ حل ہو جائیں گے؟ ابو ذر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھیا آپ کو اب کی بار سنجیدگی سے پیپر کی تیاری کرنی چاہیے، کیا پتا آپ کے بار بار فیل ہونے پر ساجد انکل رشتے سے انکار کرتے ہوں۔ براق نے پیش قیمت مشورے سے نوازا۔ میں گولڈ میڈل بھی لے کر آ جاؤں نا، پھر بھی ساجد انکل کی نظروں میں ان کے سب سے بڑے حریف کا پوتا ہی ہوں گا۔ اب کی بار ابو ذر نے معاملے کی سنگینی سمجھ سے سر ہلایا۔ تم نے اس بارے میں کبھی گنوا بھابھی سے بات کی؟ ابو ذر نے ہاتھ باہم پھنسائے پوچھا۔ وہ سر پھیرے نانا کی سر پھیری نواسی ہے، اس سے بات کرنا گویا آبیل مجھے مار کے مترادف ہے، اور مجھے بھری جوانی میں اپنی ہی منکوہا کے ہاتھوں مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے صاف ہاتھ کھڑے کر لیے۔ آپ تو بہت ڈرپوک ہیں بھیا،
کیسے نکاح کے بعد بھی کنواروں جیسی زندگی گزارے ہیں؟ براق نے بدتسی نکالی۔ بات ڈرپوک ہونے کی نہیں، میں بس عورتوں کو زیادہ سر پہ چڑھانے کے حق میں نہیں ہوں۔ ابو ذر نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ چلو یار، میں سونے جا رہا ہوں، صبح مجھے آفس بھی جانا ہے، شب بخیر۔ باتوں کو ختم کرتے ابو ذر سب سے پہلے اٹھا اور اس کی تقلید میں باقی دونوں بھی کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ پھوہڑ لڑکی، فوراً یہ گن سمیٹو۔ خدیجہ بیگم کا بھاری ہاتھ کا تھپڑ پڑتے ہی وہ بلبلا اٹھی، پلٹ کر ماں کو دیکھا جو کڑے تیوروں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ یار امی، آپ ہر وقت مجھ پہ تشدد کرتی رہتی ہیں۔ حرم نے فوراً سر کو دبایا جہاں ابھی ماں کے ہاتھوں کا بھاری تھپڑ پڑا تھا۔ یہ یار کیا ہوتا ہے؟ شرم کرو حرم، کتنی بار سمجھایا ہے جوان لڑکیاں یہ یار جیسے بےہودہ الفاظ استعمال نہیں کرتی۔ امی میں کون سا کسی نامحرم کو کہہ رہی ہوں، آپ کو ہی تو بولا ہے، اور آپ تو میری دوست ہے نا، پکی والی۔ باہوں کو خدیجہ بیگم کی گردن میں ڈالتے وہ مسکا لگانے سے باز نہیں آئی۔ پراٹھے بناتی رابیل نے مسکراہٹ چھپاتے ساتھ دہی میں شکر ڈالتی گنما کو دیکھا جو خود مسکراتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ رابیل آپی، میرے لیے بھی ایک پراٹھا، وہ بھی دیسی گھی میں بنا ہوا۔ حرم کی فرمائش پر خدیجہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا جو روز دیسی گھی میں بنے پراٹھے کے ساتھ دہی شکر کھاتی تھی۔ خبردار، جو تم نے دیسی گھی کو دیکھا بھی، دن بدن تمہارا وزن بڑھتا ہی جا رہا ہے، ایسے میں کیسے حرم کو پسند آؤ گی؟ ہر مڈل کلاس گھرانے کی طرح یہاں بھی ایک ماں کو بس بیٹی کی شادی کی فکر تھی، اور وہ اس فکر میں اکثر حرم کو رنجیدہ کر دیتی تھی، جس کو لگتا تھا کہ زندگی ایک واحد مقصد شادی ہے، اور اس شادی کے لیے اسے ہر صورت خود کو ایک نازک سراپے میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ رابیل نے ایک افسردہ نگاہ ماں بیٹی پر ڈالی اور ناشتہ لے کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ چلو نا میرے ساتھ۔ اور پچھلے 15 منٹ سے صوفے پہ دراز براق کے سر پہ کھڑی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ نقصق سا تیار ابو ذر نے زینے اترتے دریافت کیا۔ یہ بلی میرا دماغ کھا چکی ہے، کہتی ہے باہر جانا ہے، جبکہ میری نیند پوری نہیں ہوئی، میں نہیں لے کر جا رہا باہر۔ براق خود نیند کی کمی سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ تمہاری نیند پوری کیوں نہیں ہوئی؟ ابو ذر نے پوچھا۔ رات کو ایک کلائنٹ کا پروجیکٹ پورا کر رہا تھا، بس اس لیے۔ براق اکثر اوقات بطور فری لانسر کام کیا کرتا تھا۔ الیانا، آپ کو جانا کہاں ہے؟ پورا لاہور گھومنا ہے، خوشی سے گویا ہوئے۔ پورا لاہور گھمانا تو ممکن نہیں، لیکن چلیں کچھ اہم اور خوبصورت جگہ دکھاتا ہوں۔ ہاتھ پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتے اس نے جلدی سے پلان ترتیب دیا۔ آپ کو آفس نہیں جانا؟ الیانا نے پوچھا۔ وہ روز اس وقت آفس جایا کرتا تھا۔ آپ کے لیے آج چھٹی کر لیتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ براق نے ابرو جھکا کر دونوں کو دیکھا۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں، خوشی سے چہکتے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بھیا یہ لیں۔ براق نے کچھ پیسے ابو ذر کی طرف بڑھائے۔ یہ کس لیے؟ ابو ذر نے تعجب سے پوچھا۔ کچھ دنوں سے 1-2 پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، رات کو ہی پیمنٹ ریسیو ہوئی تو سوچا آپ کو دے دوں، آپ بہت کرتے ہیں، کچھ میرا بھی فرض بنتا ہے۔ ابو ذر نے مسکرا کر اسے دیکھا جو اچانک سے اسے بہت بڑا سا لگنے لگا تھا۔ خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اپنی اسٹڈیز پہ توجہ دو، اس بار مجھے تم سے صرف اچھا GPA چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم پوری توجہ صرف تعلیم پر دو گے، خود کو ان جمیلہ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ براق کے بالوں کو بگاڑتے وہ شفقت سے گویا ہوا۔ براق کو گلے سے لگاتے ابو ذر نے اس کی پیٹ تھپتھپائی۔ میں بتا رہی ہوں عدیل، فوراً اس لڑکی کو یہاں سے روانہ کرو، ورنہ میں خود دھکے دے کر اسے یہاں سے نکالوں گی۔ ماں کی چنگاڑتی آواز پر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ امی جی، وہ ہلکا سا منمنایا۔ بس مجھے کوئی وضاحت نہیں سننی، تم بس یہ بتاؤ تم اسے گھر سے نکال رہے ہو یا نہیں؟ وہ ہاتھ اٹھا کر قطعیت سے گویا ہے۔ میری بات سنیں، عدیل نے پھر سے بولنے کی کوشش کی۔ ہائے امی جی، میں نہ کہتی تھی یہ چڑیل ضرور ہمارے عدیل کو ہمارے خلاف کر دے گی، دیکھا کیسے کبھی آپ کو انکار نہ کرنے والا آج کیسے انکار کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ بہن کے شور پر وہ مزید بوکھلا گیا۔ میں بتا رہی ہوں عدیل، آج اگر تو نے اسے گھر سے نہ نکالا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ ہر بار کی طرح بہت آسانی سے وہ عدیل کو مجبور کر چکی تھی۔ صحن میں دونوں ماں بیٹی کے بین جاری تھے۔ کب سے خاموش بیٹھے عدیل نے جھکا سر اٹھایا، آنکھیں شدت ضبط سے سرخ تھیں۔ اپنا سامان باندھ لو سالیہ۔ اس کی آواز کے بعد صحن میں دوسری کوئی آواز نہ گونجی۔ ماں بیٹی مطمئن سے انداز میں تخت پر بیٹھی تھی، ساقط وجود میں جنبش ہوئی اور وہ سامان اٹھاتی دروازہ پار کر گئی۔ تجھ سے گرویدہ یک زمانہ رہا، کچھ وقت میں ہی مبتلا نہ رہا، آپ کو اب ہوئی ہے قدر وفا، جبکہ میں لائق جفا نہ رہا، راہ و رسم وفا وہ بھول کے اب ہمیں بھی کوئی گلا نہ رہا، حسن خود ہو گیا غریب نواز، عشق محتاج التجا نہ رہا، بس کے نظارہ سوز تھا وہ جمال، ہوش نظارگی بچا نہ رہا، میں کبھی تجھ سے بدگمان نہ ہوا تو کبھی مجھ سے آشنا نہ رہا، آپ کا شوق بھی تو اب دل میں آپ کی یاد کے سوا نہ رہا۔